خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں جو کہ بھلا ہے اور جو ہم سے پیار کرتا ہے, جس کی بھلائیاں ہم روز بروز اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. اور اس بات کے لیے بھی کہ اس نے آج کا دن ہمیں دیا کہ اس کی حضوری میں آئیں, اس کی پرستش کریں, اس کے حضور میں سجدوں کو پیش کریں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, خداوند کا شکر کریں تمام برکتوں کے لیے, اس کا گہرا اور بڑا پیار جو آپ سے اور مجھ سے کرتا ہے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے, اس دن کے لیے, زندگی کی سانسوں کے لیے. خداوند اور سب سے بڑھ کے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو تو نے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا. اے خداوند ہمیں سب سے بڑا تحفہ دیا گیا. تیرا شکر کرتے ہیں اس گفٹ آف سلویشن کے لیے. خداوند تو نے ہمیں سچائی سے واقف کیا ہے اور سچائی نے ہمیں آزاد کیا ہے خداوند. اور اے خداوند جب تیرے لوگ اس وقت تیری حضوری میں خداوند تجھے مبارک کہنے کے لیے خداوند جمع ہیں خداوند, اے خداوند تیری آواز آج لوگوں تک پہنچے. ہے خداوند تو ہمیں یوز کر. ہے خداوند ہمارے تھرو ہے خداوند لوگوں سے ہم کلام ہو, لوگوں کو چھو. ہے خداوند اور اس کے ساتھ ساتھ ہے خداوند ہماری زندگیاں خداوند تیری حضوری سے بھریں. اور اے خداوند ابھی سے ہے خداوند تیرے اے خداوند سرونٹ کو جو تیرے کلام کو پیش کرے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند. ورشپ کے تھرو ہے خداوند, پوری میٹنگ کے تھرو ہے خداوند, اور اے خداوند تیرے کلام کے تھرو ہے خداوند آج لوگوں کی زندگیاں بحال ہوں. اے خداوند ایک نیا کام ہو ہے خداوند, اور تیرا جلال ظاہر ہو ہے خداوند. تو بڑھتا جائے, ہم گھٹتے جائیں. اور اے خداوند اس طور سے ہمیں پرستش کرنا, اس طور سے ہمیں دعا کرنا سکھا جیسے تو چاہتا ہے خداوند. اور اے خداوند ہم تجھے کبھی بھی نہ بھولیں بلکہ اپنی زندگی میں تجھے نمبر 1 رکھیں. اس وقت اے خداوند ہماری حمد و ثنا پہ تخت نشین ہو. اے خداوند آوازوں کو, سازوں کو اے خداوند اپنے کنٹرول میں لے, اور صرف تو ہو. اے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. ہاللویا. خداوند کی حمد کرتے ہوئے اس کی ورشپ کریں. یاد رکھیں خداوند ہماری زندگی میں بہت زیادہ بھلائیاں کرتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم ان چند برائیوں کو دیکھ کے تمام خداوند کی بھلائیوں کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ ابھی بھی کسی مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں, آپ خداوند کا صرف شکر کریں. یاد رکھیں ایوب, اس نے اپنے ورسٹ حالات میں خداوند کا شکر کیا, اور خداوند نے یہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا, خداوند نے اسے خداوند کے فضل سے وہ کامیاب ہوا. خداوند نے ایک کریڈٹ دیا کہ واقعی میں یہ بندہ راست باز ہے, اور اس نے اس چیز کو پروف کیا. آئیں اس وقت صرف اس کی ستوتی کریں گے, اس کے وہ مبارک کہیں گے, گائیں گے تیری ستوتی میں کروں, آرادھنا کروں, دل سے, پورے دل سے کرنی ہے, کیونکہ خداوند دل پہ نگاہ کرتا ہے, وہ آؤٹر اپیرنس پہ نہیں, بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ آج آپ کا اور میرا دل کتنا اس کے ساتھ ہے, کتنا دل سے اس کی پرستش کرتے ہیں. تیری ستوتی میں کروں, آرادھنا کروں, دل سے, دل سے. تیری ستوتی میں کروں, آرادھنا کروں, دل سے, دل سے. میری سانسوں میں تیرا نام رہے, میری سانسوں میں تیرا نام رہے. اے پربھو تو ہی تو, تیری ستوتی میں کروں, آرادھنا کروں, دل سے, دل سے. آج سبھی اس کی پرستش کریں, اس کے نام کو مبارک کہیں, اس کا شکر کریں تمام برکتوں کے لیے, تمام بھلائیوں کے لیے جو اس نے آپ کی زندگی میں کی ہیں. او تیری ستوتی میں کروں, آرادھنا کروں, دل سے, دل سے. تیری ستوتی میں کروں, او آرادھنا کروں, دل سے, دل سے. میری سانسوں میں تیرا نام رہے, میری سانسوں
सांसों में तेरा नाम रहे ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। यस लॉर्ड, तेरी हमद करते हैं, तेरे नाम को खुदा मुबारक कहते हैं, जो कि सब नामों से ऊंचा है और इस लायक है कि उसे मुबारक कहा जाए, और जो अपने लोगों में मौजूद होता है। हम देखते हैं कि मैदान जंग में खुदावंद इसराइली कौम के साथ होता था,
اور خداوند کی مدد سے ہی وہ ہر جنگ کو جیتے تھے. جو جنگ میں انہیں ڈیفیٹ اگر ہوئی بھی ہو تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی خداوند کی مہربانی دیکھیں کہ خداوند پھر بھی گناہوں کے باوجود بھی خداوند نے انہیں کامیاب کیا. اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی قوم کامیاب ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور ہم بھی ایمان سے ان وعدہ کیے ہوئے لوگوں کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع کے خون سے اس عہد میں شریک ہیں. ہاللویہ. اور جہاں پہ خداوند کے لوگ اسے پکارتے ہیں تو وہ موجود ہوتا ہے. جیسے یرو کے وقت میں یرو کی دیوار خداوند یسوع مسیح کو، جو اس وقت انہوں نے خداوند کو للکارا، نرسنگوں کی جیسی آواز گونجی تو دیوار نیچے گر گئی. تو خداوند آج بھی اپنے لوگوں میں جب اسے پکارتے ہیں موجود ہوتا ہے. اور ایمان سے کہیں گے خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا ہے سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، یسوع آیا ہے. پاک روح کا پہرا ہے سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، یسوع آیا ہے. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے. ہاللویہ. اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے. پاک روح کا پہرا ہے سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، یسوع آیا ہے. پاک روح کا پہرا ہے سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، یسوع آیا ہے. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، اپنے لوگوں میں آیا ہے. او دشمن سارے بھاگیں گے، ہاللویہ. بندھن سارے ٹوٹیں گے، ہاللویہ. بندھن سارے ٹوٹیں گے، کیونکہ اس نے تخت اپنا یہاں پہ لگایا ہے. یسوع آیا ہے، کیونکہ اس نے تخت اپنا یہاں پہ لگایا ہے. یسوع آیا ہے. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے. او یسوع آیا ہے، یسوع آیا ہے، یسوع آیا ہے، یسوع آیا ہے. او یسوع آیا ہے، 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 آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے، یسوع آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے. مسا چھایا ہے، چھایا ہے، چھایا ہے، چھایا ہے. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے. وہ موجود ہے. ہاللویہ. اندھی آنکھیں دیکھیں گی، ہاللویہ. مردہ روحیں جاگیں گی، ہاللویہ. اندھی آنکھیں دیکھیں گی، مردہ روحیں جاگیں گی. زندگی میں امیدوں کی شمع کو جلایا ہے، یسوع آیا ہے. زندگی میں امیدوں کی شمع کو جلایا ہے، یسوع آیا ہے. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے.
लोगों के बीच में आ मौजूद है। सच्ची खुशी देने को हालेलुया, अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है। यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक ही नाम है जिसमें मुखलसी है, जिसके नाम में निजात है, वो यीशु नाम है। हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ कुर्बान, सूली पे हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। खुदावंद का फजल है कि उसके मार खाने से हमारे गुनाह ऐसे दूर फेंके गए हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। हालेलुया। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, कितना खूबसूरत गीत है। हम सबों के पापों को उठा लिए उसने, उस लीप पर उसने कीलों से जड़ दिया। हालेलुया, वो दस्तावेज जो कि हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, ताकि हम आज़ाद हों, गुनाहों में ना रहें। आए आगे बढ़ेंगे, एक और गीत गाएंगे। अपनी आंखों को बंद करते हैं कुछ देर के लिए। याद रखें, जब पतरस ने कोशिश की कि उन लहरों पे चले, लेकिन उसके दिल में एक डाउट था और उसी डाउट की वजह से वो नीचे डूबने लगा। हम भी बड़ी बार इन्हीं लहरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बहुत सी मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन शक ना करें कभी खुदावन पे, क्योंकि उसका वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान खुदावन से दरख्वास्त करते हैं, खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं, तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को है खुदावन, हर किस्म की है खुदावन, बीमारी, कमज़ोरी, बुरे हालात है खुदावन, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, फ़िज़िकल डिफ़िकल्टीज़ है खुदावन, दुनियावी तौर पे किसी भी तरह से है खुदावन, कोई परेशानी में मुब्तला है खुदावन, और सबसे बढ़ के है खुदावन रूहानी तौर पे हम सबों को है खुदावन जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है खुदावन। हम देखने के दुनिया में रहते हुए खुदावन बहुत सी मुश्किलात में इंसान गिरफ्तार होता है, लेकिन हम जानते हैं कि तू मौजूद है और तेरे नाम से है खुदावन अपने आप को, अपनी फैमिली को तेरे खून में छुपाते हुए तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़, तमाम है खुदावन ऑपरेशन के, स्ट्रेस के ख़िलाफ़ हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से तेरे लोगों को छोड़े और तेरे लोग आज आज़ाद हों, क्योंकि खुदावन तू छुटकारा देता है, तू आज़ादी देता है, और हम इस आज़ादी को यीशु नाम से कबूल करते हैं। होना ने जुदा असी कदमां च रहना है, होना ने जुदा असी कदमां च रहना है, पूरी फतह पान ले यसु यसु कहना है, ओ पूरी फतह पान ले यसु यसु कहना है। मैं उदे प्यार विच सब कुछ चलना, मैं उदे प्यार विच सब कुछ चलना, दुआ दे विच हथ चुक ले, 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 हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, सा हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असा हथ चुक ले। जब भी उसके हुजूर में हाथ उठाते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। जदों वेखियां तूफानी असी चला, जदों वेखियां तूफानी असी चला, दुआ दे विच हथ चुक ले, 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 हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असा हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असा हथ चुक ले।
मसीह दी राह च विछाइयां ने, अखियां मसीह दी राह च विछाइयां ने, आउना है मसीह ने फिर हो ही सजाइयां ने, ओ आउना है मसीह ने फिर हो ही सजाइयां ने, अखियां मसीह दी राह च विछाइयां ने, अखियां मसीह दी राह च विछाइयां ने, आना है मसीह ने फिर हो ही सजाइयां ने, ओ आना है मसीह ने फिर हो ही सजाइयां ने। मैं ना बदी वाली राह उत्ते चलना, मैं ना बदी वाली राह उत्ते चलना, दुआ दे विच हथ चुक ले, 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 हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असां हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असां हथ चुक ले। रोज़ा ते दुआ हर गल दा तोड़े, रोज़ा ते दुआ हर गल दा तोड़े, रूह दी मामूरी दी हर वेले लोड़े, ओ रूह दी मामूरी दी हर वेले लोड़े, रोज़ा ते दुआ हर गल दा तोड़े, रोज़ा ते दुआ हर गल दा तोड़े, रूह दी मामूरी दी हर वेले लोड़े, ओ रूह दी मामूरी दी हर वेले लोड़े, ओ करा गैर जुबाना विच गल्ला, मैं करा गैर जुबाना विच गल्ला, दुआ दे विच हथ चुक ले, 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 हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असां हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असां हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, हथ चुक ले, असां हथ चुक ले। आमीन। यही हमारा हाल होना चाहिए हर मुश्किल को टैकल करने का। अगर हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाएंगे तो इससे बुराई नहीं, इससे बल्कि भलाई नहीं बुराई और पैदा होगी, क्योंकि मुश्किल को हम सोल्व नहीं करेंगे लेकिन हम खुद भी हम अपसेट होंगे। लेकिन अगर हम उसका उलट करें, खुदावंद का हम अगर शुक्र करना शुरू करें तो खुदावंद हमारी शुक्रगुजारी को देखता है और वो बिगर पिक्चर को जानता है। वो बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। अक्सर हम बुराइयों में ये नहीं देखते कि खुदावंद फ्यूचर को देखता है। खुदावंद जानता है हमारे लिए क्या भला है और वो हमारे लिए उसी तरह की राह तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से उसके कलाम को मांगते हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम तो धारी तलवार है। जब भी हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ ताज़ा दम होती हैं। और आज एक और बार है खुदावंद, इस है खुदावंद ताज़ा एक नए कलाम को है खुदावंद अपनी ज़िंदगियों के लिए मांगते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे कलाम से बहाल हों, पहले जैसी ना रहें, बल्कि है खुदावंद तेरी सूरत पे ढलते जाएं। खुदावंद हम देखते हैं कि वक्त बहुत नज़दीक है, तू जल्द आने वाला है। और है खुदावंद हमारी रूहें हैं खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार हों। और है खुदावंद तेरा कलाम बेतासिर वापस ना लौटे, बल्कि है खुदावंद हम सब तेरे आने की तैयारी में और तेरी शबीह पे है खुदावंद हम रोज़ ब रोज़ ढलते जाएं। तेरे कलाम को सिर्फ सुने नहीं
بلکہ اپنے دل میں رکھیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ سب کچھ صرف یسوع نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، آمین۔ آنکھوں کو ایسے بند رکھیں گے۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے منہ سے نکالے بات، وہ آپ کے خیالوں سے واقف ہے۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ ہاللویا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ جدوں دا تینوں میں زندگی چ پایا، جدوں دا تینوں میں زندگی چ پایا، پھردا ہاں مجھا ماندا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ جنگ آپ یو لڑدا، دکھی تے بیماراں دا ہتھ یسوع پھڑدا۔ ہر ایک دی جنگ آپ یو لڑدا، دکھی تے بیماراں دا ہتھ یسوع پھڑدا۔ سانو فکر ہے آپ اپنی، سانو فکر ہے آپ اپنی، تینوں فکر ہے جہان دا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ لا کے یاری روح میری کھل گئی، میرے گناہاں تو نجات مینوں مل گئی۔ ہاں تیرے نال لا کے یاری روح میری کھل گئی، میرے گناہاں تو نجات مینوں مل گئی۔ ایوب دے وانگو نہ ڈولا میں، ایوب راکھا تو میرے ایمان دا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔ کی منگا تیرے کولوں یسوع جی، تو تے دل دیا گلاں جاندا۔
सब कुछ मिल जांदा वचन तेरे जो दिल च वसांदा हाँ बिन मंगिया सब कुछ मिल जांदा वचन तेरे जो दिल च वसांदा खोज करे जो स्वर्ग राज दी खोज करे जो स्वर्ग राज दी ओ मोजा जिंदगी च मारदा की मंगा तेरे कोलों यसू जी तू ते दिल दिया गल्लां जानदा की मंगा तेरे कोलों यसू जी कहा मुझा मानदा की मंगा तेरे कोलों यसू जी तू ते दिल दिया गल्लां जानदा की मंगा तेरे कोलों यसू जी तू ते दिल दिया गल्लां जानदा की मंगा तेरे कोलों यसू जी यसू जी तू ते दिल दिया गल्लां जानदा आमीन। वो आपके और मेरे दिलों के ख्यालों से वाकिफ़ है, वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआओं को मुनाजातों को उसके आगे हमें हर वक्त रखना चाहिए। हालेलुया। इस वक्त खुदा उनके कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो, वो हमें इतने प्यारे प्यारे मौके देता है कि हम उसके कलाम पे गौर कर सकें। खुदा का कलाम सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है। खुदा का कलाम हमारे दिल को खुशी देता है, हमें हिकमत देता है। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यसू जी तेरा शुक्र हो तेरा कलाम खुदावंद यसू जी हमारी हिकमत है। हमारे खुदावंद तेरे कलाम से रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ोर पाते हैं। आए खुदावंद तेरी वजह से हर ज़िंदगी का दिन आए खुदावंद तेरी कुव्वत के साथ हम फ़तहमंदी की सोचें लेके आए खुदावंद गुजारते हैं। आए खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने हमें इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आए खुदा बेटे तेरा शुक्र हो, तूने आके अपना ज़िंदा प्यारा पाक कलाम हमें दिया। जो कुछ तूने शरीयत में बताया खुदावंद हमने उसमें आए खुदावंद तुझे शरीयत में तुझे लिपटा हुआ देखा, और आए खुदावंद ने अहद में आए खुदावंद शरीयत में से तुझे देखा खुदावंद। आए खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने प्यार की वजह से अपने बेटे को भेजा ताकि वो तेरे साले मकबूल का ऐलान करें और खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दें। आए खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपने इंतकाम के रोज़ के लिए और साले मकबूल ख़ास तौर पे ये कि जो तेरी बात सुनता है वो तेरे साले मकबूल में दाखिल हो जाएगा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी हम इस वक्त जमा में हैं ताकि साले मकबूल में आए खुदावंद हम एंटर हों और आए खुदावंद तेरी पनिशमेंट के नीचे ना आए। आए खुदावंद तू बहुत साबर है। तूने आए खुदावंद दुनिया में अपने लोगों को आए खुदावंद दुख उठाते देखा, लेकिन तूने सब्र किया। और वो वक्त तू नहीं चाहता कि किसी पे भी आए जो हमेशा के अजाब का है, लेकिन तू सब्र करता है। हम तेरे सब्र के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज आए खुदावंद जो फिर से तूने मौका दिया कि कोई हलाक ना हो और तेरे इस दिए हुए वक्त में से अपनी ज़िंदगियों को बचा लें। तो आए खुदावंद इस वक्त हम दरख्वास्त करते हैं, जब हम तेरे कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, सुने, सीखें, तो खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर उतरे। आए खुदावंद यीशु और हमारी ज़िंदगियों को तेरे मुताबिक ढाल दे। आए खुदावंद ये कलाम दूर और नज़दीक जहाँ जहाँ पहुँचे, आए खुदावंद बहुत बड़ी तब्दीली ले आए, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में,
آمین۔ آج ہم مکاشفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کریں گے، کیونکہ مکاشفہ 17واں باب اس کی 5ویں آیت تک ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تو آئیے ہم مکاشفہ 17 باب اس کی 6 آیت سے پڑھنا شروع کریں۔ یہاں لکھا ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ تو یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، جو پتمس کے جزیرے میں اس وقت قیدی کے طور پہ ہے، لیکن دنیا میں جتنی بھی چیزیں خدا کے لوگوں کی مخالفت میں ابھرتی ہیں، خدا انہی سے اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کو جنم دیتا ہے۔ تو یوحنا پتمس کے جزیرے میں ہے، اس کے پاس اس وقت موقع ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکے، دنیا کے شور سے وہ اس وقت الگ ہے۔ تو خدا نے اسے دکھایا کہ ایک عورت ہے، وہ کچھ پی رہی ہے۔ کیا پی رہی ہے؟ مقدسوں کا خون پی رہی ہے۔ اور کیا تھوڑا بہت نہیں، اتنا پی رہی ہے، اتنا پی رہی ہے کہ وہ اس سے متوالا ہے۔ تو یوحنا نے یہ دیکھا اور وہ دیکھ کے سخت حیران ہوا کہ یہ عورت مقدسوں کا خون پی رہی ہے۔ اب یہ عورت کون ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ بڑا شہر بابل ہے۔ بڑا شہر بابل یعنی کہ وہ نظریات، وہ سوچیں، وہ خیال، وہ سسٹم جو ہمیشہ سے مقدسوں کا خون پیتا ہی آیا ہے، اور وہی بہت زیادہ اپنے ہائی لیول پہ چلا جائے گا اور حکومتی سطح پہ اس کو جائز قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کا جو حلیہ ہم نے پڑھا ہے ابھی پچھلے 5 آیات میں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سجی ہوئی ایک عورت ہے، بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، بہت خوبصورت سونے کے زیورات پہنے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہے۔ تو سونے کا پیالہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بادشاہی نظام جو ہے وہ اس عورت کو اپنے اوپر بٹھا کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کو سہارا دے رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے کہ ہاں آپ ایسا کرو۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، جب ہم خاص طور پہ کوئی بھی نیوز سنتے ہیں، اس میں ہمارا دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ مسیحوں کے اوپر ظلم خود کروا رہی ہے، اور وہ خود سے سنی انسنی کرتے ہیں۔ تھانوں میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، خدا مسیحی لوگوں پہ درندوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہ ان کو سنتا ہے، نہ کوئی ان کو انصاف دیتا ہے، بلکہ ان کی بات سن کے وہ ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے وہ انسانوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ اور طبی امداد کے لیے جائیں، وہ ان کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ کرسچن ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، ہم ان کو اچھی طبی امداد مدد نہ دیں، اور بہت ساری اس طرح کے فرق رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز دنیا کے شروع سے ہی چل رہی ہے، بہت شروع سے ہی یہ عورت جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ابھی اسے حکومتی سطح پر جائز قرار دیا جائے گا کہ وہ ایسا کرے، مقدسوں کا خون پیے۔ جب قائن نے ہابل کو قتل کیا تھا، ہم اسی وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم جاری ہے کہ جو دنیا کے لوگ ہیں، جو شیطان کے ساتھ اپنا الحاق رکھتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں۔ تو لیکن اس وقت کا یہ جو وقت آنے والا ہے، جس کے بارے میں اس عورت کو دکھایا گیا ہے کہ وہ خون پی رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب مقدسوں کے اوپر حد سے زیادہ مصیبت آنے والی ہے۔ ہم اسی کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں مکاشفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم ہے۔ تو خداوند پرگمن کی کلیسیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں پہ سکونت کرتا ہے؟ جہاں پہ شیطان رہتا ہے۔ اب شیطان کہاں رہتا ہے؟ وہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ ہر قبیلے، ہر امت، ہر جگہ پہ وہ چاہتا ہے کہ
اس میں جہاں جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ ہیں ان کے اوپر انہیں اذیت دے، انہیں دکھ دے، تو خداوند کیا بات کہہ رہے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا میں یہ جانتا ہوں کہ تو اس جگہ پر رہتی ہے، تو تیرے لوگ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ شیطان سکونت کرتا ہے۔ اور اسی آیت کو ہم جاری رکھ رہے ہیں، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ تو خداوند پرگمن کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میرا وفادار شہید انتپاس ہے وہ اس جگہ پر قتل ہوا تھا، تو نے پھر بھی اس کے انجام کو دیکھ کے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ ایک ان کی سزا ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک پیتل کا بچڑا ہے، ایک بیل ہے، اس کے اندر وہ ایک انسان کو باندھ دیتے تھے اور نیچے آگ لگاتے تھے، اور انسان جب تڑپتا تھا اور وہ اس کے منہ سے چیخوں کی آوازیں نکلتی تھیں، تو وہ اس بیل کے منہ سے جب نکلتی تھی تو اس سے وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو سزا دی ہے اور وہ اس وقت تڑپ رہا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب میرا وفادار شہید انتپاس تم میں قتل ہوا تھا، اسے یہ اذیت ناک موت دی گئی تھی، اس وقت بھی تم نے میرے نام پہ ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو ہم اس عورت کو جو شہیدوں کا خون پی رہی ہے، اسے ہم دنیا کے شروع ہی سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ آئیے ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے شاگردوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پطرس کو اگر ہم دیکھیں تو پطرس کو روم میں، اٹلی میں اسے الٹی صلیب دی گئی تھی، اور کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ میرا یسوع سیدھے اس کو صلیب دی گئی تھی سیدھا، لیکن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے الٹی صلیب دو۔ پھر اندریاس اسے یونان کے اندر اس کو کوڑے مارے گئے، اور پھر رسیوں سے اسے ایسے ترچھی ایکس شیپ کراس میں اس کو کروسیفائی کیا گیا، اور 2 دن یعنی 2 دن وہ اسی جگہ پر کروس کے اوپر رہا، صلیب کے اوپر ٹنگا رہا، اور 2 دن لگے اس کو، اس سے پہلے کہ اس کی جان نکلتی۔ تو یہ اذیت ناک موت اندریاس کو دی گئی۔ پھر ہم یعقوب کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہیرودس بادشاہ نے یروشلم میں اس کو قتل کروایا تھا، اس کا سر اتروایا تھا، جس سے لوگ بڑے خوش ہوئے تھے۔ پھر ہم یوحنا کو اگر دیکھیں تو یوحنا کو بھی بہت زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں، اور لیکن جو مختلف اذیتوں میں یہ مرا نہیں تھا، اور اتنی بری اذیتیں کہ اسے تقریباً 3 دن تک 48 گھنٹے تک اسے ایک تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، آگ لگائی گئی، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر اسے انہوں نے پتمس کے جزیرے میں بھیج دیا، لیکن پھر ہمیں یہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بھی خداوند نے اسے جب چھڑایا، یہ افسس میں آیا اور اپنی طبعی موت وہاں پہ مرا تھا۔ تو صرف جو طبعی موت مرا ہے وہ یوحنا ہے۔ پھر فلپس کے لیے دیکھتے ہیں کہ شام میں یعنی سیریا میں اس کو کروسیفائی کیا گیا تھا، اسے صلیب دیا گیا تھا، اور برتمائی یسوع مسیح کا ایک شاگرد، وہ اس کو مارا پیٹا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے کہ اس کی چمڑی ادڑی، اور پھر اسے انہوں نے صلیب کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر ہم تھومس کے لیے دیکھتے ہیں، توما کے لیے۔ توما بھی یونان میں اسے اسی طرح سے کوڑے مارے گئے۔ پھر ایک بت پرست پریسٹ تھا، اس نے اسے اوون میں جلایا تھا، یعنی کہ ایک فرنس میں، ایک تنور میں توما کو اس کی موت ایسے ہوئی تھی۔ پھر ہم متی کے لیے دیکھیں تو اسے ایتھوپیا میں کلہاڑوں سے اسے مارا گیا تھا۔ اور پھر یسوع کا ایک اور شاگرد یعقوب، اسے یروشلم میں ہیکل سے پہلے نیچے گرایا گیا، لیکن جب وہ نہیں مرا تو اسے بہت سارے نیزے مارے گئے، اور اس وقت اس کی عمر 94 سال کی تھی۔ پھر یسوع کا ایک اور شاگرد تدی، اسے بھی یونان میں صلیب پہ لٹکایا گیا، مارا گیا۔ اور شمعون یسوع مسیح کا ایک شاگرد، ایک تو شمعون
جو شمعون پطرس، ایک اور ہے شمعون کنانی. تو شمعون جو جیسس کا ایک دوسرا شاگرد ہے، اسے یورپ میں اسے کروسیفائی کیا گیا. پھر یہودا اسکروتی اس نے پھانسی لے لی تھی یروشلم میں. اور پھر یہودا اسکروتی کی جگہ ایک اور شاگرد متیہ، اس کو یروشلم میں پتھر مارے گئے اور پھر اس کا سر کاٹ دیا گیا. اور پلوس رسول، اس کا بھی سر اتارا گیا. تو یہ جو عورت ہے، ڈرنک عورت جو شہیدوں کا خون پی رہی ہے، اس کو ہم ماضی سے ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس متوالی عورت کے بارے میں خدا کے کلام میں اعمال اس کے 7ویں باب کی 52 آیت کو ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والے کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. تو اعمال 7 باب 52 آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اسرائیلی لوگ ایسا کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ جو اسرائیلیوں میں سے جو پہلے لوگ تھے، تمہارے باپ دادا تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو انہوں نے، کون سے ایسا نبی ہے جس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ اور وہ نبی جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے کی خوشخبری دی، لوگوں نے ان کو قتل کیا. تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے، کہ تم نے یسوع کی خوشخبری دینے والوں کو پکڑوایا، ان کو قتل کیا، اور تم ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہو. متی 23 باب اس کی 37 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یروشلم، اسرائیلیوں، تم قاتل ہو، تمہارے باپ دادا بھی قتل کرتے تھے اور تم بھی قتل کرتے ہو. تو یسوع مسیح کی زبانی بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت جو شہیدوں کا خون پی رہی ہے. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. کہاں بھیج رہا ہوں؟ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ ایک بھیڑ ہے، وہ کلام سنا رہی ہے. کن کو سنا رہی ہے؟ بھیڑیوں کو کلام سنا رہی ہے. کیونکہ خداوند نے کیا کہا کہ تم بھیڑیں ہو اور میں تمہیں کن کے درمیان میں بھیج رہا ہوں؟ بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں. میں تمہیں سانپوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں. تو جن کے درمیان میں ہم منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھیڑیے ہیں، وہ سانپ ہیں. تو سانپوں کا کیا کام ہے؟ کہ وہ ڈستے ہیں. اور بھیڑیوں کا کیا کام ہے؟ کہ وہ پھاڑ کھاتے ہیں. لیکن خدا کیوں ہمیں ان کے بیچ میں بھیجتا ہے؟ کیونکہ خدا دنیا سے بہت پیار کرتا ہے. تو خدا نہیں چاہتا کہ انسان جن کے اندر بھیڑیوں جیسی شریستہ ہے، انسان جن کے اندر سانپوں جیسی شریستہ ہے، وہ سانپوں کی شریست میں قائم رہتے ہوئے ہی آگ میں ڈالے جائیں، یا وہ بھیڑیوں والی شریست میں رہتے ہوئے آگ کا ایندھن بن جائیں. خداوند انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی بھیڑوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ان کے درمیان میں اور ان کے اندر سے سانپوں کی شریست کو میرے کلام کے وسیلے سے، میرے خون کے وسیلے سے نکالو، اور ان کی جگہ میری بھیڑوں والی شریست ڈال دو، وہ میری بھیڑیں بن جائے. ان کے اندر سے سانپوں والی شریست نکل جائے، وہ میری بھیڑوں میں تبدیل ہو جائیں. اور ہم پلوس رسول کو دیکھتے ہیں. پلوس رسول بھی اسی طرح کا ایک بھیڑیا تھا جو خدا کے لوگوں کو چیر پھاڑتا تھا، لیکن خدا نے اس کو آزاد کیا، خدا نے اس کی زندگی کو بدلا. تو خدا اب تک اس نے بہت سارے بھیڑیوں کو بدلا ہے. اس نے بہت سارے سانپوں جیسی شریست رکھنے والے لوگوں کو بدلا ہے. تو خدا کام کر رہا ہے، اور وہ اسی لیے اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ منادی کرو. اور لیکن خداوند ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ جب تم بھیڑیوں میں جاؤ، اور جب میرا وفادار شہید انتپاس، وہ اس کو تم دیکھو تڑپتے ہوئے، میرے دوسرے جو مناد ہیں ان کو تڑپتے ہوئے دیکھو، تو اپنے ایمان کو لوز نہ کرنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا جان دینے تک. یسوع نے کہا جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. ہم اسی متوالی عورت کے بارے میں ہم اور کچھ دیکھتے ہیں. یہ کلب آف روم ایک سیاسی لوگوں کا گروپ ہے، اور انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے کہ تمام دنیا کو ہم 10 سیاسی علاقوں میں یا حکومتوں میں تقسیم کریں گے،
اور پھر انہوں نے اپنی ایک سوچ بتائی ہے کہ ہم لوگوں کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کریں گے جسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اور اس میں وہ ایک خاص مذہبی گروہ کے لوگوں کو ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ خاص مذہبی گروہ کے لوگوں کو ماریں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بیکار کھانے والے بس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے جو ابھی میں نے بولا ہے جینوسائیڈ، اس کو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں بار بار بولوں، کیونکہ پھر وہ یوٹیوب ایسے ورڈز کو دیکھتا ہے، ان کے خلاف جاتا ہے، لیکن اس میں 10 انہوں نے قدم رکھے ہیں کہ اس کے مطابق ہم اپنے اس کام کو کریں گے۔ تو پہلی بات کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نسل کشی کرنا، یعنی کہ انسانوں کو مارنا۔ تو وہ پہلے نمبر پہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی درجہ بندی کریں گے۔ لوگوں کی درجہ بندی کیا؟ کہ یہ ہماری سوچ رکھنے والے ہیں یا یہ ہماری سوچ سے الگ ہیں، یعنی اپنے اور پرائے میں ان کو تقسیم کریں گے۔ پھر کچھ علامات رکھی جائیں گی تاکہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی پہچان کروائیں کہ وہ ہمارے میں سے ہیں یا ہماری پہچان جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان کے نظریات کے حامی نہیں ہوں گے ان کے ساتھ برا رویہ، امتیازی رویہ رکھا جائے گا، اور ان کو کیسے سمجھا جائے گا؟ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جائے گا۔ ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جائے گا، انہیں یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے یہ دنیا کے لیے ایک بیماری ہیں، جیسے یہ دنیا میں یہ بس ایک جانور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی تنظیموں کو استعمال کریں گے، پولیس کو استعمال کریں گے تاکہ ان کے ذریعے سے زبردستی اپنے منصوبوں کو پورا کروائیں۔ پھر ہم ایک اور بات آگے دیکھتے ہیں کہ حکومتی نشریات جو ہیں، یعنی حکومت ٹی وی کے ذریعے سے ایسے پروگرامز تشکیل دے جس میں وہ عوام کے ذہن کو تیار کریں کہ آپ ہماری جو سی سوچ ہے اس نظریے سے ہٹ کے جو بھی لوگ ہیں آپ ان کے خلاف ہو جاؤ، آپ خود ان کو مارنا شروع کرو۔ اور پھر وہ ایسے لوگوں کو مروانے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ ان کے اصل مقام سے ان کو کسی اور جگہ پہ لے جائیں گے، اور دنیا کے اندر یہ چیز بڑی عام ہو جائے گی کہ قتل کرنا اور لوگوں کو چوری کرنا، ان کی چوری کرنا، ان کے پاس جو کچھ ہے ان سے لے لینا، اور جیسے خاص گروہ کو جو حکومت سوچتی ہے کہ یہ ہمارے مطابق نہیں ہے، ان کو انسان نہ جانتے ہوئے قتل کیا جائے گا، اور حکومت اس میں اپنے آپ کو مجرم نہیں قرار دے گی۔ وہ کہے گی کہ ایسے جو سے قاتلانہ اقدامات ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو بری ٹھہرائے گی کہ یہ لوگوں نے ہمارے سوچ اور ہمارے منصوبے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلایا۔ تو یہ جو کلب آف روم یہ سیاسی لوگوں کا گروہ ہے، اس میں بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تو ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس میں ہم اس عورت کو تیار کر رہے ہیں جو شہیدوں کا خون پیے گی۔ پھر ہم 7ویں آیت میں جاتے ہیں، مکاشفہ 17واں باب اس کی 7ویں آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں۔ تو چونکہ یوحنا بہت حیران ہے کہ یہ شہیدوں کا خون پی رہی ہے، یہ مار رہی ہے، ان کو قتل کر رہی ہے، پیتی جا رہی ہے، متوالا ہوتی جا رہی ہے، تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت کا بھی تجھے بتاتا ہوں، بھید بتاتا ہوں، اور اس حیوان کا بھی بھید بتاتا ہوں جس کے اوپر یہ سوار ہے۔ اور مکاشفہ 13ویں باب میں بھی ہم نے اس حیوان کے بارے میں پڑھا ہے جس کے کتنے سر ہیں؟ 7 سر ہیں۔ یہ 7 سر کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ بدی کے منصوبوں سے بھرے ہوئے ہیں،
اور جس طرح سے ہمارا سر ہے وہ ہمارے جسم کو پیغامات دیتا ہے اور ہمارا جسم وہی کچھ کرتا ہے جو ہمارا سر کہتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ان سے 7 سر ہیں جو بدی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنی باڈی کو، اپنے سسٹم کو، اپنے سیاسی نظام کو حکم دیں گے. جو جو کچھ وہ کہیں گے ان کے ساتھ مل کے لوگ اس برائی کو بروئے کار لے کے آئیں گے. اور اس میں کیا ہے، 10 سینگ ہیں اس حیوان کے. تو یہ جو 10 سینگ ہیں، ان 10 سینگوں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ 10 سینگ جو ہیں ان کے اوپر 10 تاج ہیں، یعنی کہ یہ بادشاہ ہیں جو اس منصوبہ بندی کو بروئے کار لائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حیوان کتنا خون خوار ہے. اور دانیل نے جب وہ مختلف حیوان دیکھے تھے تو اس نے اس حیوان کو کوئی نام نہیں دیا تھا، بس اس حیوان کے لیے اس نے بولا تھا ہیبت ناک ہے، ہول ناک ہے، اور بڑے بڑے دانت ہیں. جو اس نے اس کی ڈسکرپشن بتائی سب ہولناک تھی، کیونکہ جو پہلے والے حیوان ہیں اس نے جو نبوکدنضر بادشاہ ہے اس کو دیکھا کہ وہ ایک حیوان ہے، شیر، یعنی شیر، اور اس کے اوپر عقاب کے پر ہیں، اور اس نے بتایا کہ یہ کون ہے، نبوکدنضر بادشاہ. پھر دارا مادی کو ریچھ کی طرح دیکھا تھا، اور پھر یونانی حکومت کو اس نے تیندوے کی طرح، لیپرڈ یعنی چیتے کی طرح، جس کے اوپر 4 پر تھے. اور پھر ہم نے سیکھا ہوا ہے یہ کہ وہ کس کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ اس نے نام بتایا کہ چیتے کی طرح لگتا ہے، ریچھ کی طرح لگتا ہے، شیر کی طرح. لیکن آنے والا جو حیوان ہے وہ اپنی بدی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ اصل میں وہ حیوان جو ہے وہ نکلا ہی اتھا گڑھے سے ہے. اتھا گڑھے کی قوتوں کے ساتھ وہ اپیئر ہوئے گا. تو یہ جو عورت ہے یہ اس حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی یہ بری طرح شیطانیت سے بھرا ہوا حیوان جو ہے وہ اپنے نظام میں اس نظام کو بھی شامل کرے گا کہ مقدسین کو ختم کیا جائے. پھر ہم اسی مکاشفہ 17واں باب 7ویں آیت کے لیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. دانیل 7 باب 24 آیت. یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دانیل اس حیوان کو کیسے دیکھ رہا ہے. لکھا ہوا ہے، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. تو اگر ہم دانیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں اس حیوان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں. اور اس میں سے جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ دانیل کو خداوند بتاتا ہے کہ یہ جو حیوان ہے اس کے 10 سینگوں سے کیا مراد ہے، 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے. یعنی جو آخری سلطنت آئے گی اس میں جس طرح سے ہم نے ابھی سیکھا کلب آف روم نے 10 ڈویژنز اس کی پہلے ہی کر لی ہیں کہ 10 بادشاہتیں، کنگڈمز یہ ہوں گی. لکھا ہوا ہے کہ اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. تو 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا کہ جو اگر اس کو کسی بھی طرح سے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کسی بھی چیز میں اگر وہ ایگری نہیں ہوتے ہیں تو وہ ان 10 بادشاہوں کو وہ ہٹا دے گا، زیر کر دے گا، ختم کر دے گا. اور اس کے اندر شیطانیت کی پاور بہت زیادہ ہوگی اور وہ اپنے آپ کو قائم کرے گا. پھر ہم 8ویں آیت دیکھیں، 17واں مکاشفہ 17 باب 8ویں آیت. یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے. تو فرشتہ یوحنا کو کچھ بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ حیوان کس وقت کوئی حیوانیت اٹھی جسے خدا نے نہیں چاہا کہ وہ اٹھی رہے. ہم نوح کے وقت میں ایک حیوانیت کو دیکھتے ہیں کہ شیطان نے چاہا کہ میں اپنی نسل ایسی نسل بنا دوں جو پوری دنیا میں صرف اور صرف وہ نسل قائم ہو. کون سی نسل؟ جس میں انسان اور شیطان کا ملاپ ہو اور وہ انسان اصل میں انسان نہ ہو بلکہ وہ ایک شیطانی نسل ہو. تو خدا نے اس وقت اس ساری نسل کو ختم کیا تھا نوح کے طوفان میں.
خدا نے اسے چلنے نہیں دیا کیونکہ اس کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، لیکن اب جو وقت آنے والا ہے اس میں انسان شیطان اپنے آپ کو انسانوں کے اندر اس طرح سے قائم کرے گا کہ وہ چلتے پھرتے وہ انسانوں کی شکل میں ابلیس ہوں گے۔ پھر جب نمرود کے وقت میں نمرود نے کیا چاہا کہ ایک ٹاور بنائے، ایک ٹاور بنا کے خدا تک پہنچے، اور اس نے کہا میں وہاں پہ اپنا نام کروں گا، ہم اپنا نام کریں گے اور ایسا نہ ہو کہ ہم ساری دنیا میں پراگندہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے وہ ٹاور بنانا شروع کیا، لیکن خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے وہ ساری دنیا میں پراگندہ ہوئے۔ تو خدا نے کسی حیوان کو روکا ہے، اور وہ اس وقت جو بابلی سوچیں یعنی کہ خدا ہٹ جائے، صرف ہم نظر آئیں، لیکن اب خدا اس نظام کو آنے دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے اسے کامیابی دی تاکہ وہ کامیاب اپنے سب سوچوں میں کاموں میں کامیاب ہو۔ تو وہ اپنے کاموں میں کامیاب اب ہوگا، لیکن پہلے وقتوں میں خدا نے اسے روکا کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور جتنے بھی ہم سائنس اب دیکھتے ہیں ان سائنس میں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹاور ہے، ایک برج ہے، وہ ابھی پوری طرح بنا نہیں ہے۔ اب دشمن کے ذہن میں کیا سوچا ہے، میں نے اس برج کو مکمل کرنا ہے، میرے برج کو مکمل کرنے سے مجھے رزلٹ کیا ملے کہ میں خدا بن کے نظر آؤں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے دانیل کی کتاب میں، وہ اپنے آپ کو تمام ہر ایک خدا سے بڑا سمجھے گا اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے خدا کی طرح سجدہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو اسے خدا کے طور پہ سجدہ نہیں کرے گا اس کو وہ کٹوائے گا، ختم کرے گا۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حیوان جو تو نے دیکھا ہے یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں اسی 8ویں آیت کا اگلا حصہ، اور آئندہ تھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا۔ تو وہ کہاں سے نکلے گا؟ یعنی یہ والی سب چیزیں جن کو خدا نے روکا، جن کو تھا گڑھے میں ڈالا، جن کو بند کر دیا، جن کو الاؤ نہیں کیا کہ تم ابھی کام کرو، وہی جو ابلیس ہے وہ تھا گڑھے سے نکلے گا اپنی ساری قوتوں سمیت، اور نکل کے جتنا ٹائم اس کا ہے کہ وہ حکومت کرے گا، یعنی اسے 7 سال دیے گئے ہیں، اور پھر اس کی جو آخری منزل ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ پھر 8ویں آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں، زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے۔ تو خداوند ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوں گے، یہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ خدا نے میرا اور آپ کا نام بنائے عالم سے پیشتر، بنائے عالم سے پیشتر کا کیا مطلب کہ جب ابھی خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ روشنی ہو جا، جب خدا نے ابھی کچھ نہیں بنایا تھا، جب ساری دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں بنی تھی، اس سے پہلے ہی خدا کے ذہن میں اور آپ تھے۔ تو ہمارے نام بنائے عالم سے، دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے خدا نے کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہمارے ذہن میں ایک سوچ آ سکتی ہے کہ اچھا تو یہ تو جو لوگ باقی جو ان سے لوگ ہیں جن کی کتاب حیات میں نام نہیں لکھے ہوئے، انہیں تو خدا نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں نے ان کے نام ہی نہیں لکھنے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو پتہ ہے ابھی جتنا وقت آنے والا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو خداوند کو ہر زندگی کے بارے میں چونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ کیسے رہے گا، تو خداوند نے خدا کو یہ جانتے ہوئے اس ساری بات کو، چونکہ خداوند ایک چیز کو جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کون میرے لوگ ہیں، کن کے نام کتاب حیات میں ہوں گے۔ پھر آگے 8ویں آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ تو لوگ کیا کریں گے کہ وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ اچھا یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ اپنی پاور میں آ گیا ہے، اسے ایک وقت میں روک دیا گیا تھا لیکن اب یہ کٹا ہوا سر پھر زندہ ہو گیا ہے، یہ پھر دنیا کے اندر اس کو مقبولیت ہو گیا ہے۔ اب کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا اور مذہب نہیں ہوگا، صرف اور صرف یہ والا ایک خدا
کہلائے گا اپنے آپ کو، اور جو یہ کہے گا وہی، ہر کوئی وہی کرے گا، وہی مذہب ہوگا، اسی کے سامنے سارے سجدہ کریں گے۔ تو لکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ یہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے اور پھر موجود ہو جائے گا، وہ تعجب کریں گے۔ پھر 9ویں آیت کو ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آپ روم کا ایک سکہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے مختلف اس کی وضاحتیں ہیں۔ یہ بھی ایک وضاحت یہ ہے کہ یہ روم ہے، جو روم ہے جس نے اس عورت کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو روم ہے وہ پیش ہے۔ اگر آپ گوگل پہ نیوز آن کریں تو جو پہلی نیوز ہوگی وہ ہمیشہ آپ کو یہ پوپ کی نظر آئے گی، اور اس کے جو سے اصول، قوانین، اس کے قاعدے، اس میں خدا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب خدا سے اپوزٹ ہو کے چلتا ہے۔ تو انہوں نے بہت پہلے سے اپنا ذہن یہ دکھایا ہوا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم وہ ہیں جس نے اس عورت کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ بائبل مقدس ہمیں ان پہاڑوں کا بتاتی نہیں ہے کہ وہ کون سے پہاڑ ہیں جن کے اوپر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو اس پارٹ کو اگر ہم لے لیں کہ پہاڑ کیا ہے، مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے آخری وقت کا، یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، اور اس نے اپنی اس مضبوط سسٹم میں، کیونکہ اس کو مضبوطی کس نے اتنے سالوں کے لیے دیا ہے؟ خدا نے الاؤ کیا ہے کہ تیرا سسٹم، سیاسی سسٹم قائم ہوگا، جو تو چاہے گا وہ کرے گا، جو شیطان کے اپنے دل کی چاہتے ہیں وہ اس میں پوری ہوں گی۔ تو یہ ایک مضبوط سسٹم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خالی روم ہی ہے تو اس میں کوئی ہم بہت زیادہ شیور اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اس عورت کو اپنے اوپر بٹھا کے، اپنے مضبوط نظام پہ بٹھا کے، تو وہ مقدسوں کا خون پی رہے ہیں۔ تو ہم اگر صرف اس اینگل کو لیں کہ پہاڑ مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں، تو جیسے کہ ان تمام 7 سالوں میں کہ اس کی جیسے کہ سلطنت کو کوئی اس وقت ہلا نہیں سکتا، اس کے غلط کاموں کو کوئی نیچے گرا نہیں سکتا، تو وہ ایسے سسٹم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ایک واضح تصویر یہ روم کی بھی ہے۔ اور اس عورت کو اگر ہم یہ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، بیلجیم میں ایک کونسل ہے، ایک بلڈنگ ہے جو کونسل کی بلڈنگ ہے، اس کے باہر انہوں نے اس کا اسٹیچو بنا کے، عورت کا اسٹیچو اور بیسٹ کا اسٹیچو بنایا ہوا ہے کہ عورت بیسٹ کے اوپر ہے۔ پھر ہم اسی طرح سے ایک اور فرانس میں پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس کے باہر بھی عورت بیسٹ کے اوپر بیٹھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں انہوں نے قبول کیا ہوا ہے کہ ہم اس عورت کو دنیا میں لانے والے ہیں، وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں، انہوں نے اپنے سسٹمز میں پہلے سے اپنے ذہنوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ پھر ہم 10ویں آیت پہ جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہ فرشتہ بھی اس عورت کے بارے میں اور حیوان کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، کیا ہے؟ اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، یعنی کہ وہ جو 7 ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سسٹم ہے اس کو 7 سر کہا گیا ہے، اس سے 7 پہاڑ کہا گیا ہے، اس سے 7 بادشاہ کہا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے، ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ تو جو ایسی بادشاہتیں جنہوں نے اسرائیل کو دبایا، خدا کے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کیے، ان میں ہم جو ان سی پہلی بادشاہت آپ اس تصویر میں دیکھیں،
مصر ہے، پھر اسور ہے، بابل ہے، مادی فارسی ہیں، یونان ہے. تو لکھا ہوا ہے وہ 7 بادشاہوں میں سے 5 بادشاہ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو وقت ہے یوحنا کا جو وقت ہے، اس وقت جو حکومت ہے وہ کون ہے؟ رومی حکومت ہے. تو اس لیے فرشتہ اسے بتا رہا ہے کہ ان 7 بادشاہوں میں سے 5 بادشاہ جو ہیں وہ ہو گزرے ہیں، اور ایک بادشاہ ہے جو ابھی آیا نہیں ہے. جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے. تو ایک بادشاہ تو ابھی موجود ہے، جس کی موجودگی میں وہ ہیں، وہ روم ہے. لیکن ایک بادشاہ جو ابھی آیا نہیں، وہ آخری وقت کا بادشاہ جس نے آنا ہے، اور اس کے لکھا ہوا ہے کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے. تو اس کا کچھ عرصے تک رہنا ضرور ہے، یعنی کہ جو 7 سال اس کو دیے گئے ہیں. اور پھر اس کی اور کچھ تھوڑی اور آیات ہیں، ہم اگر ہو سکے تو دیکھتے ہیں ان کو، جتنی آیتیں ہم کر سکیں. یہاں لکھا ہوا ہے اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. تو خداوند نے کیا بتایا کہ اور جو حیوان پہلے تھا، یعنی کہ جس کے بارے میں ہے کہ وہ پہلے تھا اور آخری وقت میں ظاہر ہوگا، لکھا ہوا ہے وہ اب نہیں ہے. یعنی کہ روم کے اندر وہ رومی حکومت ابھی ہے اور وہ ابھی نہیں ہے. اور وہ جو سا 8واں جو سا بادشاہ وہ کس میں سے پیدا ہوگا؟ وہ ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. 7 میں سے کیسے پیدا ہوا؟ اس طرح سے کہ وہی مائنڈ سیٹ جو مصر کا تھا، جو اسور کا تھا، جو بابل کا تھا، جس طرح سے انہوں نے خدا کے لوگوں کو دکھ دیا، ستایا، اسی طرح سے یہ بھی ستائے گا. بلکہ ان میں سے سب سے بڑھ کے وہ ہوگا کہ وہ جس طرح کی اذیتیں پہلے کبھی کسی اور نے نہیں دیں، وہ اس طرح کی اذیتیں دے گا. تو ہم چلیں یہیں پہ فنش کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو جاری رکھیں گے. ابھی ہمارا مکاشفہ 17واں باب ابھی جاری ہے، اور ابھی ہم نے اس کی 11 آیتوں تک سیکھا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت وہ دے چکا ہے. خدا کی تعریف ہو. اور خدا ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ جب ہم بدی کی قوتوں کے بارے میں سنتے ہیں تو خداوند ہمیں ہر وقت ایک بات کہتا ہے، ڈر نہ جانا. کیونکہ اگر ہم ڈر جائیں گے، خوف کریں گے، تو پھر ہمارے منہ کا اقرار جو ہے اس میں فرق پڑے گا. اور نہ ڈرنا اور آگے بڑھنا اور یسوع مسیح کا اقرار کرنا اور اس کی گواہی دینا، یہی ہماری زندگی کی جیت ہے. یسوع مسیح صلیب کے اوپر وہ جیت گیا کیونکہ اس نے باپ کی بات کے ساتھ اتفاق کیا کہ باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. یسوع کے شاگرد جیت گئے کیونکہ انہوں نے اپنی صلیب اٹھائی اور جان دینے تک وفادار رہے. تو خداوند میری اور آپ کی مدد کریں، ہم جان دینے تک وفادار ہوں، اور اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہو تو آسمان پہ ہماری آنکھ کھلے. آمین. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری ستائش ہو، تیری ستائش ہو، تیری ستائش ہو. آئے خداوند تیرے زور کی وجہ سے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، جس وجہ سے آئے خداوند ہم نجات کے رستے میں چلتے رہے ہیں، وہی آئے خداوند تیرا زور، تیری قوت، تیری محبت، تیرا پیار. آئے خداوند ہمیں اس دنیا کے کنارے سے آسمانی کنارے میں لے چلے گا، آسمان میں داخل کر دے گا. اور اے خداوند ہم اپنی دوڑ میں کامیاب ہوں گے، جیسے اے خداوند ہمارے پہلے کے بہن بھائی اے خداوند اپنی دوڑ فنش کر کے آسمانی مقاموں میں ہیں، ایسے ہی اے خداوند ہم بھی تیرے ساتھ ہوں گے. ہم اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے. تو اے خداوند ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور اے خداوند تیرے ہوتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں، کسی چیز کا بھی ڈر نہیں. اے خداوند ہم اپنے ایمان میں قائم ہیں، رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تیرا شکر ہو تیرے فضل سے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو.
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔